جو مسلمانوں نے ہندوستان پہ حکومت کی ہے اس کا ہم بدلہ لیں گے. اور نہرو رپورٹ جو 1928 میں آئی، جو جواہر لال نہرو کے والد صاحب تھے موتی لال نہرو، انہوں نے بھی وہ رپورٹ جو تھی وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے تصنیف کی تھی. اچھا، اور اس میں آغا صاحب آپ کی بات قطع ہوتی ہے، لیکن دلچسپ پوائنٹ یہ ہے کہ جب قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی ہے تو دوسرے دن ہندو پریس نے اس کو پاکستان ریزولوشن کہنا شروع کر دیا تھا. آپ متفق ہیں اس بات سے؟ کیا دیکھیے پاکستان، دیکھیے یہ تو جو 1940 میں جب قائد اعظم نے ریزولوشن پاس کیا تو قائد اعظم بارگیننگ پوائنٹ پہ تھے، مطلب ہی وانٹڈ ایکچولی ٹو بارگین دی رائٹس آف دا مسلمز آف سب کانٹیننٹ تھرو دس ریزولوشن. He never wanted actually to be a separate state. وہاں تک تو وہ بالکل ابھی گئے ہی نہیں تھے. انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کر کے ایک ہلچل مچا دی پورے بر صغیر میں، اور ہندو جو پریس تھا وہ پاکستان ریزولوشن کی، جیسے کہ آپ نے فرمایا بالکل صحیح، وہ یہ لکھ رہا تھا. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ قائد اعظم کس حد تک مفاہمت، کس طرح دوستی کے قائل تھے. ایک مثال میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان بنا تو ہندوستان کے ہائی کمشنر نے ان سے ملاقات کی اور ایک انٹرویو لیا، جو بعد میں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کتابی شکل میں وہ انٹرویو بھی شامل ہوا. اور اس میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ کیونکہ دونوں ریاستیں ہمارے تو وجود میں آ چکی اور ہماری سیاسی قیادت کو چاہیے کہ امن اور بھائی چارے اور مفاہمت سے اپنی زندگی بسر کریں. اور میری تو خواہش یہ ہے کہ میں جب وہ آفس کے کام سے تھک جاؤں تو میں اپنی چھٹیاں بامبے میں گزارا کروں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ قائد اعظم کا کتنا بڑا ویژن تھا. اور وہ ایک بنیادی طور پر ایک سیلف میڈ آدمی تھے. دیکھیے گاندھی اور نہرو، یہ تو جسونت سنگھ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ قائد اعظم سیلف میڈ تھے، جبکہ انہوں نے ان کے لیے، گاندھی جی کے لیے لکھا ہے کہ وہ تو دیوان کے بیٹے تھے، اور پنڈت نہرو، موتی لال نہرو جو کہ بڑے امیر کبیر گھر کے تھے، نہرو کے کپڑے پیرس سے دھل کے آتے تھے، ان کے والد صاحب کے کپڑے پیرس سے دھل کر آتے تھے. تو قائد اعظم تو بیچارے 3 سال تک ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ وہ جا کے اپنے دفتر میں کسی گاڑی میں جاتے یا کسی موٹر میں جاتے. جسونت سنگھ نے سب سے بڑا ٹریبیوٹ جو دیا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کو، اس میں ایک سب سے بڑا ٹریبیوٹ ان کے سیلف میڈ ہونے کا بھی ہے کہ وہ مطلب سیلف میڈ تھے، ایک مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے گھرانے سے تھے، لیکن زندگی انہوں نے خود بنائی اپنی. دوسری میں آپ کو بتاؤں، قائد اعظم کی ایک جو سب سے بڑی خوبی، وہ ہندوؤں سے نفرت نہیں کرتے تھے. He never hated Hindus. He hated the Congress. وہ کانگریس کی پالیسی سے مطلب جی ہاں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے 13 سال تک کوشش کی کہ ہندو مسلمان جو ہیں وہ مل کے رہیں، اور وہ کانگریس کے ممبر رہے. پھر بیک تک وہ مسلم لیگ اور کانگریس کے بھی ممبر رہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ 13 سال کی ساری کوششوں کے باوجود بھی کوئی اتحاد کی صورت نظر نہیں آتی، اور ہندو جو ہے کانگریس کے ساتھ مل کے مسلمانوں کی رائٹس کو جو ہے وہ غصب کر رہا ہے اور کر دے گا آئندہ، تو پھر انہوں نے ایک الگ راہ اختیار کی. لیکن مفاہمت کی اور دوستی کی اور بھائی چارے کی جو فکر ان کی تھی وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوئی. آغا مسعود حسین صاحب، بہت بہت شکریہ ہم سے ٹیلی فون لائن پہ بات کرنے کا، سیر حاصل گفتگو کرنے کا. شکریہ، بہت بہت شکریہ. مشہور صحافی، دانشور، کالم نویس، خواتین و حضرات، آغا مسعود حسین صاحب ٹیلی فون لائن پہ میرے ساتھ موجود تھے اور اس کتاب کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور ظاہر تاریخ کے کچھ ایسے گمگشتہ اوراق کو بھی دہرا رہے تھے جو ہمارے بھی علم میں ہیں، آپ کے بھی علم میں ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو اپنی تاریخ کو پڑھیے، پاکستان کی تاریخ کو پڑھیے. یہ ملک ہمیں قدرت نے تحفے میں دیا ہے، اس میں ہمارے بزرگوں کی قربانیاں شامل ہیں، جد و جہد شامل ہے. زندگی کے ہر واک آف لائف کا انسان، اس وقت بر صغیر کا مسلمان، اپنے اپنے طور پہ دام در میں قلم سخن کوشش یہ کر رہا تھا کہ یہ ایک نیا ملک مسلمانوں کا وجود میں آئے اور اس کو بنانے کی کوشش کریں. کیونکہ بہرحال بر صغیر میں قائد اعظم کی فہم و فراست، علامہ اقبال کا تصور، اور اس کے بعد پھر آگے آنے والے لیڈرز، دانشور، انٹلیکچوئلز، ان سب نے کوشش یہ کی کہ بر صغیر، پاک و ہند میں ہی نہیں بلکہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی ایک مملکت، ایک مسلم مملکت کا قیام عمل میں آئے، تاکہ وہ خطے کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک نمائندہ تو ہو، تاکہ کم از کم ہم ورلڈ فورمز پہ، اقوام متحدہ میں یا کہیں بھی ایک مسلم اسٹیٹ کی حیثیت سے جائیں اور وہاں اپنے خطے کے دیگر مسلمان بھائیوں کے لیے آواز، ان کے حقوق کے لیے آواز بھی بلند کر سکیں. مقصد یہی ہے کہ آپ اپنی تاریخ کو ضرور دہراتے رہیے گا، اپنے ان بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھیے گا، اس جدوجہد آزادی کی اس شعلے کو اپنے اندر بجھنے مت دیجیے گا، کیونکہ یہی ہمیں بالآخر لے کے جائے گا ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان کی طرف، جو میرے بزرگوں کا خواب بھی تھا، آپ کے بزرگوں کا خواب بھی تھا
جو قائد اعظم کا خواب بھی تھا اور جو علامہ اقبال کا خواب بھی تھا. امید ہے ساری گفتگو سے آپ نے بھی اتنا ہی استفادہ کیا ہوگا خواتین و حضرات جتنا کہ میں نے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ. ہر کل امر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے. اٹھے گا جب جم میں سرفروشاں پڑیں گے دار و رسم کے لالے. کوئی نہ ہوگا جو بچا لے. جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی. یہیں عذاب و ثواب ہوگا. یہیں سے اٹھے گا شور محشر. یہیں پہ روز حساب ہوگا.